اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. نیکی یہ آخرت کی کرنسی ہے. جس طرح دنیا کے معاملات چلانے کے لیے ہمیں پیسے درکار ہوتے ہیں اور ہر آدمی کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جتنا پیسہ زیادہ جمع ہو جائے اتنی مجھے راحت، آرام اور اطمینان ہوگا. اور آخرت کے معاملات چلانے کے لیے یہ نیکیوں کی کرنسیاں ہیں. نیکی کی جو کرنسی ہے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، صدقات، روزے، تراویح، تہجد، نوافل، یہ ساری چیزیں آخرت کی کرنسی ہیں. اب دنیا کی ایک مثال لے لیں. اگر ایک آدمی پوری دن محنت کرتا رہا اور آخر میں شام کو ساری اس کی کرنسی ضائع ہو جائے تو کتنے افسوس کی بات ہوگی، کتنے دکھ کا مقام ہوگا. لیکن اس سے بھی زیادہ جو نقصان اور خسارے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان نیک اعمال کرتا رہے اور نیک اعمال ضائع ہو جائیں اور جب قیامت کے دن نامہ اعمال سامنے آئے تو پتہ چلے کہ یہ آپ کے اعمال تو سارے ضائع ہو چکے. تو دنیا کا نقصان خسارہ کم ہے، آخرت کا جو نقصان ہے خسارہ ہے وہ زیادہ ہے اور ابدی ہے اور وہاں اس کا کوئی نعم البدل بھی نہیں ہے. تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ اعمال کے اعتبار سے خسارے میں کون لوگ ہیں. اور وہ اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم بہت نیکیاں کر رہے ہیں وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ اس خوش فہمی میں ہے، خوش ہے کہ ہم بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، بڑے اعمال کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے اعمال وہ سارے دنیا ہی میں برباد کر دیے جاتے ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں تو بہت سارے اعمال ہیں، لیکن آج کی اس مجلس میں چند اعمال ذکر کر کے بات کو میں سمیٹوں گا. دنیا کا نقصان یہ عارضی نقصان ہے، لیکن جو آخرت کا نقصان ہے وہ حقیقی نقصان ہے. دنیا کے اندر کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، مال چلا گیا، پیسہ چلا گیا، دوسرے دن پھر کما لے گا 9 دن سے. لیکن آخرت کا اگر نقصان ہو گیا تو بتاؤ، آخرت تو دار الجزا کی جگہ ہے، دار الاعمال کی نہیں ہے. دار العمل جو ہے یہ دنیا ہے. وہاں تو یہ موقع بھی نہیں دیا جائے گا کہ چلو کوئی بات نہیں دوبارہ چلے جاؤ دنیا میں نیکیاں کما کر لے آؤ، ایسا بھی کوئی وہاں نہیں ہے. جو حقیقی نقصان ہے وہ آخرت کا نقصان ہے. اس لیے اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ انسان ان اعمال کی حفاظت بھی ضروری ہے. نیکی کر لی، کمال یہ ہے کہ اس کی حفاظت ہو جائے. نماز تو پڑھ
کامیابی ہو جائے۔ ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس ایمان کو محفوظ کر کے آخرت تک لے جانا، قبر تک ساتھ لے جانا، یہ سب سے بڑا کمال۔ تو جن سے اعمال برباد ہوتے ہیں ان میں سے سب سے پہلی جو چیز ہے جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے، وہ ہے شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں گے تو آپ کے لیحبطن عملک، آپ کے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے۔ اب اللہ کے نبی کہاں شرک کر سکتے ہیں؟ لیکن در حقیقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنا، یہ امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو شرک اتنا بڑا گناہ ہے، اگر نبی بھی اس شرک کا ارتکاب کرے گا تو اس کے اعمال بھی برباد کر دیے جائیں گے۔ تو امت کو یہ سبق دینا مقصود ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ باقی جتنے گناہ ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، باقی سارے گناہوں کی معافی ممکن ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اب عقیدہ توحید کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، کیونکہ عقیدہ توحید ٹھیک ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، صفات میں، کسی چیز میں کوئی اللہ رب العزت کا شریک نہیں ہے، اور ہم سر بھی نہیں ہے، ہم سفر بھی نہیں، کوئی مشورہ دینے والا بھی نہیں ہے، اکیلے تنہا چلانے والی سارے اعمال، کسی کو اولاد دینا ہے، کسی کو صحت ہے، بیماری ہے، ساری چیزوں کا اختیار ایک اللہ رب العزت کے پاس ہے، نہ کسی نبی کے پاس، نہ پیغمبر، نہ غوث، ابدال، کتب، مفسر، محدث، سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے خود ہی قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، فقیر ہو، واللہ هو الغنی، اللہ رب العزت کی ذات غنی ہے، باقی سب کے سب فقیر ہیں۔ دوسری جو چیز ہے جس سے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں، نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں، دوسری چیز فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی توہین کرنا ہے۔ جس طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں موجود تھے، جس طرح ادب زندہ ہوتے حیات مبارکہ میں ضروری تھا، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد بھی ادب وہی ہے، ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند مت کرو، فوق صوت النبی، فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ، نبی کی آواز سے آپ کی آواز جو ہے نا بلند نہیں ہونی چاہیے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بے ادبی کی وجہ سے، گستاخی کی وجہ سے تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور وانتم لا تشعرون، تمہیں خبر
خبر بھی نہ ہو، پتہ بھی نہ ہو، سارے اعمال تمہارے برباد۔ اس لیے فرمایا گیا کہ جب بھی نبی کے سامنے بات کی جائے آہستہ آواز، اور یہ ادب آج بھی مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں یہ ادب آج بھی برقرار ہے۔ پورا مدینہ لوگوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے، لیکن کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی آواز بلند نہیں ہوتی۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ادب تھا، دنیا سے جانے کے بعد بھی وہی ادب آپ کا باقی ہے۔ تو اسی طریقے سے جس طرح نبی کا ادب ہے، تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا ادب، مقدس شخصیات کا ادب، یہ مسلمانوں پر ضروری اور لازمی ہے۔ اب ایک یہ ہے کہ انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا ہر جگہ، ہر کام میں سنت کا اہتمام کرے۔ اگر وضو کے اندر سنتیں ادا نہیں ہوئی تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن اس سے زیادہ جو خطرے کی بات ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سنت کی تحقیر کرنا، سنت کو کم درجہ سمجھنا، چھوٹی چیز سمجھنا، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ کھانا سنت کے موافق نہیں کھایا گناہ تو ہے، لیکن خطرہ ایمان نہیں ہے۔ لیکن سنت کو کم درجہ دینا اور اسے حقیر سمجھنا، یہ زیادہ خطرناک ہے۔ اب جو آدمی سنت کی تحقیر کرتا ہے، اسے توہین کرتا ہے، وہ سمجھو اپنے ایمان سے اور اپنے اعمال سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے اگر 1000 جانیں بھی قربان کرنا پڑے تو سمجھ لو یہ پھر بھی سستا سودا ہے، مہنگا نہیں۔ 1000 جانیں بھی قربان ہو جائیں، اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ یہ سودا جو ہے سستا ہے، مہنگا نہیں ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا معمول ہوتا تھا؟ وہ سنت کی تلاش میں ہوتے تھے، جب انہیں سنت مل جاتی تو اسے پھر مرتے دم تک اس سنت کو چھوڑتے نہیں تھے۔ آج بڑے افسوس کی بات ہے، ہم لوگ اعمال کے اندر اتنے اور ایمان کے اندر اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ سنت سمجھتے ہوئے، جانتے ہوئے اس سنت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، بس یہ کہے کہ سنت ہی تو ہے، فرض تو نہیں ہے۔ ایسے جملے بھی ایمان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ یکدم انسان مرتد نہیں ہوتا، کافر نہیں بنتا، پہلے آہستہ آہستہ مستحبات کو چھوڑتا ہے، پھر سنتیں اس سے چھوٹ جاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے فرض میں کوتاہی آنا شروع ہو جاتی ہے، پھر رفتہ رفتہ جو ہے ایمان بھی اس کا چلا جاتا ہے۔ مومن کی تو یہ علامت ہے کہ ہر آنے والا دن اس کے لیے گزرے ہوئے دن سے بہتر دن آتا ہے، دن بہ دن ایمان میں بڑھتا چلا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ تیسری جو چیز ہے اعمال کو برباد کرنے والی، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی شریعت کے احکام ہیں انہیں بوجھ سمجھنا۔ اب جیسے غسل کرنا ہے، فرض غسل ہے،
سردیوں کے ایام ہیں، ایک تو ہوتا ہے کہ بندہ کاہل ہو، سست ہو، لیکن اس طرح کی باتیں کہ اب غسل، یہ کون سی شریعت ہے؟ نعوذ باللہ۔ پورا دن روزے رکھنا، بھوکا رہنا، نعوذ باللہ، یہ کون سی شریعت ہے؟ یہ سارے کفریہ کلمات ہیں جن سے انسان کفر میں چلا جاتا ہے اور اس سے اعمال بھی برباد ہو جاتے ہیں۔ انسان کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے جو چیز شریعت کی پسندیدہ ہے وہ میری بھی پسندیدہ ہے، جو شریعت میں جو چیز ناپسندیدہ ہے وہ میری بھی ناپسندیدہ ہے، جو چیزیں مرغوبات شرعیہ ہیں وہ بھی ہماری مرغوبات طبعیہ ہونی چاہیے، جو چیزیں شریعت کو پسند ہیں ہمیں بھی وہ پسند ہونی چاہیے۔ اب ایک سمپل سی مثال لے لیں، جیسے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سبزیوں میں لوکی بڑی پسند تھی۔ اب ایک آدمی کو اگر پسند نہیں ہے تو کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، شریعت میں کوئی سختی نہیں ہے، لیکن یہ جملے کہنا کہ یہ کون سی سبزی حضور کو پسند تھی، یہ خطرے کی بات ہے، کفری کلمات ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں سمجھ آتی، آپ چپ رہے، لیکن جو چیز ہمارے نبی کو پسند ہے وہ ہمیں پسند ہونی چاہیے، اور اس میں ضرور ایک نہیں کئی فوائد اللہ نے رکھے ہوئے، چونکہ کائنات کے سب سے بڑے جو ڈاکٹر معالج ہیں وہ ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ جن چیزوں میں نقصان بتلایا ہے ان میں نقصان ضرور ہے، جن میں فوائد بتلائے ہیں ان میں فوائد ہیں۔ تو جو چیز شریعت کو ناپسند ہے وہ ہمیں بھی ناپسند ہونی چاہیے، جو چیز پسندیدہ شریعت میں ہے وہ ہمیں بھی پسندیدہ بن جانی چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو پہلے لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں پر احکامات نازل فرمائے تو ان لوگوں نے بھی جو چیزیں سمجھ آئی تو لے لی، کہ یہ چیز ہمارے لیے اچھی ہے، جو چیز سمجھ نہ آئی کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالُهُمْ، انہوں نے شریعت کے احکام کو ناپسند کیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال برباد کر دیے۔ تو شریعت کا کوئی حکم کسی کو آدمی بوجھ نہ سمجھے، یہ نماز بوجھ نہیں ہے، چند روزہ زندگی ایک آزمائش ہے، ہمیشہ کے لیے تھوڑی اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، کچھ دن ہے، کچھ دن یاد گزارنے چلے جانا، اور ان کچھ دنوں کو ہم قیمتی سمجھیں کہ نماز پڑھ لیں، اللہ کو راضی کر لیں، جتنے زیادہ سے زیادہ اعمال ہو جائیں یہ غنیمت کی بات ہے۔ کون سا کروڑوں سال یا کئی صدیاں یہاں ہم رہتے ہیں، ہزاروں دنیا آ رہی ہے جا رہی ہے، ایک آزمائش کی دنیا جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ آج اٹھتے جنازے ہمیں یہ نصیحت دے رہے ہیں کہ آج اگر کسی کا جنازہ ہم اٹھا رہے ہیں کل ہمارا کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ جس گھر کو ہم نے بڑی شوق سے بنایا ہے اسی گھر سے ہمیں کفن میں لپیٹ کر زبردستی نکالا جائے گا، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ضرور ضرور ہمیں اس گھر سے نکالا جائے گا۔ جن چیزوں پر ہم فخر کرتے ہیں یہ ہماری ہیں، وہ چیزیں ہمیں یہاں چھوڑنی پڑے گی اور اکیلے جانا پڑے گا دنیا سے۔ تو اس لیے شریعت کا کوئی حکم بوجھ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اسے ہم بوجھ نہ سمجھیں۔ اس سے یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اعمال برباد کر دیے جاتے ہیں۔ چوتھی جو چیزیں ہیں جس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں وہ ہے
احسان۔ زندگی میں ہم کوشش کریں کہ کسی کے ساتھ بھلائی ہو جائے، نیکی ہو جائے، اور یہی پوشیدہ نیکیاں انسان کو نجات دلاتی ہیں، بخشش کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ لیکن بھلائی کرنے کے بعد پھر اس نیکی کو یاد کر کے احسان جتانا نہیں ہے، اس سے اعمال ضائع ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو، خیرات کو ضائع مت کرو، بالمن والأذى، کس سے؟ احسان سے۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ اب اگلے کی طرف سے کوئی تھوڑی سی ہمیں برائی مل گئی، احسان جتانے کی دو شکلیں علماء نے لکھی ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ ہم کسی کے سامنے یہ تذکرہ کریں کہ بھائی میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی تھی اور یہ میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے۔ بھئی نیکی کس کے لیے کی تھی؟ اس انسان کے لیے کی تھی تو اس سے بدلہ لے لو۔ اگر نیکی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو اس کو مت یاد کرو، مت تذکرہ کرو، نیکی کرو، بھول جاؤ، ختم۔ بدلہ جب اللہ سے لینا ہے تو پھر اللہ کے لیے نیکی کرنی ہے اور اسے بھول جانا ہے۔ اگر اس کا تذکرہ آپ نے چاہے اس بندے کے سامنے کیا تب بھی آپ کی نیکی برباد، یا پھر کسی بندے کے سامنے پیٹھ پیچھے نیکی کا تذکرہ کیا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا اور میرے ساتھ یہ معاملہ کر رہا، اس کے منہ پر نہیں کہا، پیٹھ پیچھے، تو دو صورتیں ہو گئی، یا منہ پر آپ اس کے یہ احسان جتلا دیں تب بھی اعمال برباد، نیکی برباد ہو جائے گی، یا پیٹھ پیچھے آپ اس کا تذکرہ کریں میں نے اس کے ساتھ اتنی اچھائییں کی ہیں اور میرے ساتھ اس کا یہ رویہ ہے، دونوں صورتوں میں اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے نیکی کریں اور بھول جائیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کا بدلہ مجھے اللہ دے گا۔ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى۔ پانچویں جو چیز ہے وہ ہے جس سے اعمال برباد ہوتے ہیں، حسد ہے۔ حسد کی تعریف یہ ہے کہ بھائی کسی کے پاس کوئی اچھی نعمت دیکھی، اب دوسرا بندہ تمنا کرے کہ بھائی یہ نعمت میرے پاس آئے یا نہ آئے، لیکن اس کے پاس بھی یہ نعمت نہیں رہنی چاہیے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ حدیث پاک میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار والحطب، فرمایا کہ بچو حسد سے، یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے، حسد جیسے جو ہے لکڑیوں کو جو ہے نا آگ ختم کر دیتی۔ اب آگ جلانا شروع کریں، منٹ کے اندر کتنی ساری لکڑیاں وہ ساری جل جائیں گی۔ تو آپ کتنے بڑے نیک کیوں نہ ہو، لیکن آپ کے اندر یہ روحانی بیماری، حسد کی بیماری ہوگی تو جتنے اعمال آپ کے ہیں سارے کے سارے منٹوں میں، سیکنڈوں میں برباد ہو جائیں گے۔ تو میں نے شروع میں عرض کیا کہ دنیا کا نقصان عارضی ہے، آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے اور حقیقی نقصان ہے۔ اعمال برباد ہو گئے تو وہاں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو اس لیے کسی کو کوئی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس پر ماشاءاللہ بولنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اور برکتیں عطا فرمائے۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی ترقی کر رہا ہو تو جملے کستے ہیں، دیکھو اس کے پاس کل کو جو ہے نا ناشتہ لینے کے پیسے نہیں تھے، آج جو ہے یہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھانا کھا رہا ہے، یہ حسد ہے۔ یہ تو اتنے کم درجے کا تھا، اتنے بڑے منصب پر کیسے آ گیا، یہ بھی حسد ہے۔ یہ اللہ نے بٹھایا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے، آپ کے پیٹ میں کیا درد ہو رہا ہے؟
اللہ کا انتخاب پر آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ حسد کرنے والا گویا کہ اللہ کے انتخاب پر وہ اعتراض کرتا ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ آپ نے اس کو اتنی اچھی نعمتیں عطا فرمائی، مجھے بھی عطا فرمائے، میری اولاد کو بھی عطا فرما، یہ جائز ہے؟ اسے حدیث پاک میں غبطہ اور رشک کہا گیا ہے۔ بالکل کہہ سکتے ہیں، دعا کریں یا اللہ اس کے پاس بھی برقرار رہے، آپ کے خزانوں میں کبھی تھوڑی آپ مجھے بھی عطا فرمائیں، میری اولاد کو، میری نسلوں کو بھی عطا فرمائیں۔ چھٹا جو سبب ہے وہ حقوق العباد ہے، جس سے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے جن کی نیکیاں پہاڑوں سے زیادہ ہوں گی۔ اگر ان کی نیکیوں کو پہاڑوں پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ ان کی نیکیوں کے وزن سے دب جائیں گے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقوق العباد میں کمزوری ہوگی، حقوق العباد دبایا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ ہاں بھائی کسی کا دل دکھایا ہوگا، وہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوگا مقدمہ لے کر، اس نے فلاں وقت میں میرا دل دکھایا، ہاں بھائی اتنی نیکیاں دے دیجئے۔ وہاں تو پیسہ تو ہوگا نہیں، نیکیاں کی کرنسیاں ہوگی۔ ہاں بھائی میری زمین دبائی تھی، اتنی نیکیاں اسے دے دی جائیں۔ ہاں جی مجھے گالی دی تھی، اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائے۔ ہاں جی مجھے تھپڑ لگایا تھا، میرا دل دکھایا تھا، میرے ساتھ فلان زیادتی کی تھی، ہاں بھائی اتنی نیکیاں، ہزاروں لوگ قطاروں میں کھڑے ہوں گے، چلو بھائی اتنی نیکیاں۔ آخر میں کیا ہوگا کہ بالکل نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بالکل خالی ہو جائے گا۔ ہاں بھائی اب کچھ بھی نہیں، ابھی بھی لوگ باقی ہیں جن کے ساتھ زیادتی کی ہیں، لوگ باقی ہیں، ابھی بھی لوگ باقی ہیں۔ عجیب بات ہے، مولانا جنید جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ مولانا طارق جمیل صاحب اپنے بیان میں یہ بات سناتے ہیں کہ میں ایک دفعہ ہدیہ لے کر گیا مولانا کی خدمت میں، تو وہ مجھ سے یہ سوال کرنے لگے، ہاں بھائی بتاؤ آپ کے والد نے اپنی وراثت میں سے تمام بھائیوں کو بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ جی دیا تھا۔ آپ کے والد کے جو والد تھے انہوں نے بھی دیا تھا؟ 10 سوال 10 نسلوں تک پوچھ رہے، ایک ہدیہ لینا ہے، اتنا احتیاط کہ کسی کا حق اس میں نہ آیا ہو۔ حقوق العباد میں کوئی معافی نہیں ہے۔ جیسے گزشتہ جمعے میں نے عرض کیا، کسی کی آپ غیبت کر رہے ہیں، جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے یہ معاف نہیں ہوگا۔ بھلے پوری رات بیٹھ کر آپ مصلی پہ روتے رہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، اس سے کوئی معاف نہیں ہوگا۔ یہ حقوق العباد ہے۔ ایسے تھوڑی پیارے آقا نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ آج کسی سے زنا ہو جائے ڈنڈورا پیٹتے ہیں، او یہ زانی ہے، لیکن غیبت کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ یہ زنا سے بڑا گناہ ہے اور بڑا جرم ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگے گی اس وقت تک یہ معاف نہیں ہوگا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے، پھر جن کے حقوق العباد میں حق تلفی کی ہوگی، پھر ان کے جو ہے گناہ اس کے ذمے میں ڈالے جائیں گے۔ اور پھر پیارے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے غریب مفلس آدمی ہے کہ جو اتنی ساری نیکیاں لے کر قیامت کے دن آئے گا اور آخر میں بالکل خالی ہو جائے گا، الٹا جو ہے لوگوں کے گناہ اس کے پلے میں آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے اعمال بھی برباد ہوتے ہیں، ایمان بھی چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان و اعمال کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔